رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائے، اور جس طرح آج ہم یہاں اس کے کلام سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ ہمیں جنت کے ساتھ بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں کہ ہم اس کی رحمتوں برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی روزہ کیا ہے؟ روزہ نفس کو اللہ کا اطاعت گزار اور پابند بناتا ہے۔ روزے کا نام صرف کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اور اصل جو روزہ ہے وہ دل کا روزہ ہے، اور دل کا روزہ کیسے حاصل ہوگا؟ اخلاص سے، اللہ کی محبت سے، اور اللہ سے امید اگر مطلوب ہو تو دل کا روزہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دل کا روزہ حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، اس دل کا روزہ۔ جب تک ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو دل کا روزہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ سحری اور افطاری کا مینو بنانے میں نہیں ہونا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے وقت کی مینجمنٹ کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، تاکہ اس مہینے کی رحمت و برکتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس بابرکت مہینے میں اتارا۔ رمضان المبارک کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ تو کتاب جو ہے قرآن میں سے قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ کیا ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، وہ غفلت سے سنتا ہے، اور بیٹھا قرآن کی مجلس میں ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو زندہ دل بھی رکھتا ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اپنے کان لگاتا ہے، اپنے دل کو حاضر رکھتا ہے۔ اس قسم کے لوگ ہیں جو آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زندہ دل عطا کریں تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کر سکیں، اس کو اپنے اندر جذب کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آغاز کرتی ہوں آج میں 11ویں پارے کا، جیسا کہ سورہ توبہ ہی ہماری پارہ نمبر 10 سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. اور جب تم پلٹ کر ان کے پاس جاؤ، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے لوٹ کر تو یہ کیا کریں گے، تم سے جھوٹے بہانے کریں گے. تو جہاد فرض تھا، این فرض عبادت تھی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ دینی عبادات جو ہمارے لیے فرض ہیں تو ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور دین کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرنا ہوگا، اور عمل جو ہے وہ صداقت کا میزان ہے. عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے. ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے تو تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تو ان سے اعراض کر لو، بے شک وہ گندگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ آپ سے قسمیں کھائیں گے جھوٹی، تو آپ کو رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیسا رویہ؟ کہ آپ ان سے اعراض کریں. تو ہمارے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. کیا ہم اسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم تم سے راضی ہیں، یا پھر ہم اس سے یہ کہیں گے کہ نہیں بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، جبکہ ہم اسے معاف بھی نہیں کر سکے. تو پھر ہمارے لیے کیا رویہ اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اسے اگنور کرتے ہیں، نہ تو خوشی کا اظہار کریں اور نہ ہی اس کو سزا دیں، بلکہ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. وہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ہرگز فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اور یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کر دیا ہے. تو یہاں پر بیسیکلی جو ہے وہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ تھے وہ کیا تھے، وہ اپنی منافقت میں اور اپنے نفاق میں اڑے ہوئے تھے اور زیادہ سخت تھے. تو یہاں پر ان میں سختی کس وجہ سے تھی؟ ان میں سختی جو ہے وہ علم کی لا علمی کی وجہ سے تھی. اللہ یعلمو حدود اللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. تو یہاں پر ان میں سختی کس وجہ سے تھی؟ ان میں سختی جو ہے وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے تھی. تو علم کا نہ ہونا دل کی سختی کا باعث ہے، اور رویہ اور اخلاق کی سختی بھی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے علم کی مجلسوں میں شریک ہونا ہے. ان بدمیوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر تو خود انہی پر مسلط ہے. تو یہاں پر ان دیہاتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خرچ کرنے کو جو ہے وہ تاوان سمجھتے تھے. اور بری گردش سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چکر میں پھنس جائیں تو وہ اپنے گردن اس نظام اطاعت کا جو ہے وہ قلادہ اتار پھینکے جو آپ نے ان کو اس میں کس دیا ہے. اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بے شک ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب انہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر خرچ کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا قرب ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتا ہے. اور خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ اللہ کے نزدیک اللہ کی قربت کا اور رسول کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے جو ہے وہ برکت کی، جب بھی کوئی صدقہ کرے تو اس کے لیے برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور نہایت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے جس میں ہمارے لیے کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. یہاں اس آیت میں آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ بیسیکلی قرآن میں ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں تحتها الانہار، تو ہمارے منہ سے روانی میں بھی تحتی ہی نکل جاتا ہے، جبکہ یہاں پر کیا آیا ہے تحتها الانہار. اور یہاں پر ہمیں ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ ہم نے کن کو فالو کرنا ہے.
سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے اس کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، کہ ہمیں بتا دیا گیا ہم نے کن کی پیروی کرنی ہے، صحابہ کرام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلے، اور اس کے بعد تبع تابعین۔ اور احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اعمال میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اور کچھ عرابی ایسے ہیں جو اپنی منافقت میں اڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی بہت زیادہ منافق موجود ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ عنقریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اس بڑے عذاب کی طرف۔ تو یہاں 2 بار عذاب سے کیا مراد ہے؟ ایک دنیا میں عذاب، اور ایک عذاب حشر یعنی آخرت میں۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اس سے ان کے مالوں کا صدقہ لے لیجئے، انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، اور ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کے ازالے کا ذریعہ ہے صدقہ۔ جب بھی کوئی گناہ ستائے تو کیا کرنا ہے؟ اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کریں تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے، اور صدقہ جو ہے وہ غم اور بیماریوں کا علاج ہے۔ تو توبہ اور صدقہ ساتھ ساتھ ہیں، جیسا کہ آگے بتایا جا رہا ہے، الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ ان سے ان کے صدقات لیتا ہے، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اور کہہ دیجئے تم عمل کرو، اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تو کہ تمہارا طرز عمل کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ اور کچھ دوسرے ہیں جو جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے تو وہ انہیں عذاب دے اور چاہے ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ خوب ان والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں کچھ لوگ جن کے اندر نفاق نہیں تھا لیکن وہ کسی کی وجہ سے جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، ان کا معاملہ موخر رکھا گیا ہے اللہ کے حکم پر۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور جنہوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے کے لیے۔ کس لیے بنائی تھی انہوں نے مسجد؟ مسلمانوں میں یعنی کہ تفریق ڈالنے کے لیے، اور ایک پلیس جہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ان کا ارادہ تو بھلائی کا تھا، مگر اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے اس میں زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور یہاں پر قبا والوں کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف کر دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان کے کس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس طرح تعریف کی، تو یہ لوگ پاکیزگی کے لیے کیا کرتے تھے؟ رفع حاجت کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اپنی جسمانی صفائی کا خوب خیال رکھنا ہے تاکہ جو ہمارے ارد گرد ہمارے لوگ ہیں اور فرشتے ہیں انہیں بھی اذیت نہ ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھوں کے بال کتروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس نے باوضو حالت میں رات گزاری۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے ہم سب لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے کہ باوضو ہونا ہے۔ کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی، وہ اسے سیدھی لے جا کر جہنم میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔
یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، وجہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ کیا فرمایا جا رہا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اور یہ سچا وعدہ ہے، اور یہ سچا وعدہ 3 جگہوں میں ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوف بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے، پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا اس کے ساتھ، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں جو ہیں وہ خرید لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ اور پھر آگے اس سودا کرنے والوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور کیا ہیں ان کی خصوصیات، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو۔ تو یہ ساری خصوصیات بتا دی گئیں کہ یہ ہیں جنت کے سوداگر۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کون کون سی ہم ان میں اپنی خصوصیات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا، اور جب اسے پتہ چل گیا، جب اس پر بات واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت بردبار تھا۔ بارہا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس 2 خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر ہیں بھی یا نہیں۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا کرے، جبکہ انہیں صاف صاف بتا دیا کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور یقیناً اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہاں بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اجازت دی تھی، تو وہ درست نہ تھی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے درگزر کی۔ یہاں جو معافی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ اس کی بات میں ہے۔ البتہ تحقیق اللہ مہربان ہوا، بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جس کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کی دامن رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ 3 لوگ تھے جو محض اپنی سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، تو 40 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا سزا کے طور پر، اور ان سے کسی نے بات چیت نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، ان کی توبہ قبول کی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں بھی کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ خود بھی سچ بولیں، اور دوستی کا معیار بھی کس پر ہو، سچائی اور اخلاص پر۔ تو کسی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔
مدینے کے باشندوں اور اس کے گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اسی لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام لیں، اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ تو جب اللہ کے راستے میں کوئی ہوتا ہے تو ہر چھوٹے بڑے کام پر اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور نیک اعمال کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہے۔ یاد رکھیے جتنا ہم کسی کام میں اپنے آپ کو تھکائیں گے اتنا ہی زیادہ اجر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اسے اس تہجد کی نیت کا بھی ثواب ملے گا، گویا وہ نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے صدقہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت وہ کوئی خرچ اٹھائیں اور کوئی وادی یا کوئی وادی وہ پار کریں تو ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا فرمائے۔ اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کریں۔ تو یہاں پر ہمیں بتا دیا، پہلے تھا کہ جنگ تبوک میں سب لوگوں کو جنگ میں نکلنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر یہ تھا کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ تو اس آیت سے علم کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ علم حاصل کریں اور پھر آگے جا کر لوگوں کو اس کی شعور دیں، پھیلائیں، آگے علم کی تبلیغ کریں، کیونکہ علم کا راستہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو ہر علاقے سے کچھ لوگوں کو مخصوص ہونا ہے جو علم حاصل کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہاری ادنا آدمی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم سکھانے والے کے لیے اللہ، فرشتے، تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی سوراخ میں مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو بھی نئی بات سیکھنی ہے اسے آگے جا کر شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرے پھر کسی کو نہ بتائے تو اس کی مثال ایسی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہا اور اس میں سے کچھ خرچ نہ کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، ان کی ثابت نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر میں ہی مبتلا رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منهم۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر نہ تو کوئی توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ کیوں پھیر دیا تھا؟ کیونکہ وہ حق کو دیکھ کر بھی اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ البتہ تحقیق تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شوق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ تو یہاں ایک لیڈر کی خصوصیات بتا دی گئیں۔ تو کیا ہے لیڈر کی خصوصیات؟ کہ وہ شفیق اور رحیم ہے، دوسروں کے لیے اخلاص سے پر ہے، فلاح کا حریص ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اپنے ساتھیوں کے لیے اتنے ہی کیئرنگ ہیں؟ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں، فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ،
لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تم سے تو کہہ دیجئے اللہ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ رب عرش عظیم ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم کلمہ ہے، مشکلات میں کفایت کرنے والا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح شام 7 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا۔ تو ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ توبہ کا جو ہے وہ اختتام ہوا یہاں پر۔ اس صورت میں آغاز میں مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا، اور یہ ساری صورت جو ہے وہ سورہ توبہ نام کیوں سورت کا رکھا گیا؟ کیونکہ اس ساری صورت میں توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کے دین کے کام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ استقامت کرنی ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اور محنت کرنی ہے، اور یہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ اسے آگے پہنچائیں۔ سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، حروف مقطعات، یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کی۔ تو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ کتنا غور و فکر کرتے ہیں اور کتنا اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ لوگوں کو ڈرائے، اور جو مان لیں تو ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ تو کافروں نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ تو کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کریں ان کے لیے بلند مقام ہے، عزت و منزلت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ إليه مرجعكم جميعا فاعبدوا الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ کسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں۔ اللہ، اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پیدائش میں جو وہ کرتے رہے۔ تو قیامت کے دن وزن کس پر ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ تو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں۔ انسان کا حساب ہوگا، اچھے عمل والوں کو جزا اور برے عمل والوں کی سزا دی جائے گی۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھاک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کائنات کی تمام چیزیں بامقصد پیدا کی ہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی ہے، جبکہ انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے لگا ہوا۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یفصل الآیات لقوم یعلمون، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین میں تو ان میں نشانیاں ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔
کیا ہو گئے ہیں انسانوں کی اس قسم کا ذکر ہے جنہیں دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ دنیا پر ہی راضی ہو گئے ہیں اور انہیں اللہ سے ملنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے بوجہ جس کے وہ کمائی کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور ان صداقتوں کو قبول کیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کی پکار کیا ہوگی وہاں پر؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ کیا کریں گے وہاں پر؟ اللہ کہیں گے، ان کی صدا کیا ہوگی؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ ان کی دعا ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ کس بات پر ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت کب کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ اگر بد دعائیں بھی قبول کرنے لگے، جس طرح نیک دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کچھ باقی نہ بچے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بد دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتا۔ انسانوں کا یہ حال ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے اس برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکوہ ہے جو اللہ نے بارہا قرآن میں کیا ہے انسان کی فطرت پہ، کہ کیا کرتا ہے کہ جب کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جو ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہ۔ لوگوں تم میں سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ تو کیوں کیا گیا ہلاک قوموں کو؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر بھی نہ دیا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ریپلیس کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی جگہ دوسرے لوگ لے آتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جب انہیں واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ کی معیشت نہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو قرآن کی تلاوت کرنا، پڑھنا، پڑھ کر سنانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ سے منسوخ کرے یا اللہ کی آیت کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر کر دیتے ہو جسے وہ نہ تو آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے تھے کہ جیسے سمود کو اونٹی بطور نشانی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی نشانیاں یا معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ تو کیوں نہیں دیے گئے؟ کیونکہ جب کسی کو کوئی معجزہ دے دیا جائے اور وہ پھر اس کی پیروی یا اس پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو اہل مکہ کے جو ہے وہ معجزہ مانگنے کے باوجود بھی ان پر جو ہے وہ ان کو کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اگر وہ معجزہ لا کر ایمان نہ لائے تو اس قوم میں کوئی باقی نہیں رہتا، تو اس پر کوئی معجزہ نازل نہیں کیا گیا۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ مصیبت کے وقت جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مذاق چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں فرشتے؟ ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ جو تم کو خوشی و تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر وہ جب ان کو بچا لیتا ہے تو وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، یہ تمہاری بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے کے ہیں، پھر ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تو انسان جب صحت طاقت خوشحالی میں ہوتا ہے تو عموماً اللہ کے احکامات کو، حقوق العباد کو بھول جاتا ہے، لیکن بہت جلد انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنی خطاؤں کو دیکھ لے، اس کی اصلاح کر لے۔ دنیا کی یہ زندگی، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت پر جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی صبری کھڑی تھی اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دنیا کی حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اچھے اور برے حالات دے کر امتحان میں جو ہے وہ مبتلا کیا گیا ہے۔ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ہدایت وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جن کے لیے ہے یہ ہدایت، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کے لیے ہے یہ جنت جنہوں نے اچھا کیا اور زیادہ بھی، اور یہ مزید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم مزید چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے دور نہیں کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو محبوب ترین چیز کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار، اور یہ لوگ ہیں جنت کے ساتھی۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی اور ان کی برائی ایسی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہو گئی، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان میں سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ تو معبود جو ہے وہ خود ہی انکار کر دیں گے اپنے پیروکاروں کی معبودیت کا۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مالک کے حقیقی کی طرف پھیرے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من المیت. کہہ دیجئے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ دیکھنے اور سننے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو پھر کہو کہ پھر تم پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات ثابت آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہی ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون. اللہ ہمارے سب اعمال کو جاننے والا ہے. اور وہ قرآن نہیں کہ اللہ کے سوائے گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو کچھ بہت پہلے آ چکا تھا. اس کی تصدیق اور الکتاب کی پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں ہی نہیں آئی اور جس کی حقیقت بھی ان کے سامنے نہیں آئی اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے تھے. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ نہیں لائیں گے. تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. تو ہمارے لیے بھی کرائٹیریا کیا ہے کہ ہر ایک اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے. تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم آزاد ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں تو کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ پوچھتا ہی نہ ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور ظلم کیا ہے؟ ان کے حق میں کمی کرنا بھی ظلم. جس روز اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے پھیلی ہو. تحقیق سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی اگر انہیں دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ یہ دھمکی اگر سچی ہے تو یہ آخر کب پوری ہوگی؟ کہہ دیجئے میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی معیشت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے اور جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی. ان سے کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت اسے مانو گے؟ اس سے بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. تو موت یا عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہ ہوگا.
پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت بھی ہو اور وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت آئی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ تحقیق لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے مرض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کی آمد ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، تو اس پر ہمیں خوش بھی ہونا ہے۔ قرآن دلوں سے گھٹن، تنگی، بری نیتیں، فاسد خیالات کو باہر نکال دیتا ہے۔ قرآن عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور خاص سب بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خاص طور پر سورۃ الفاتحہ۔ ابن القیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر! تو قرآن سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا۔ تو ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا ان میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو کہ اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی یا تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کی کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر انسان ہے جو شکر نہیں کرتے۔ بے شک انسان ہے جو نہ شکر کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں اور لوگوں تم جو بھی کچھ کرتے ہو اور اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کوئی ذرہ برابر چیز اور آسمان زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، اور سب کچھ ایک صاف کتاب میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور بہت سے خوبصورت آیت کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ دوست کیسے ہوں گے؟ کس بنا پر ان کو اللہ کی دوستی نصیب ہوئی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کون ہیں؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہید، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند مراتب و مفاضل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آپس کی محبت اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھی، اور اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ خبردار، آسمان کے لینے والے ہوں یا آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس و آرائی کرتے ہیں۔
وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ تو وہ ہے جو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے ملک میں ہے۔ تمہارے پاس اس قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تمہارے علم میں ہی نہیں؟ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری ہی طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرے تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت سنا سنا کر غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ ملا کر کوئی متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہے اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لاؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انہوں نے جھٹلایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سے بچا لیا اور ان کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو حالات چاہے کیسے بھی ہوں اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ پھر نوح کے بعد مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر ہی نہ دیا۔ اسی طرح ہم جو حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پر جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ یہ جو آیت ہے یہ جادو کے توڑ میں بھی جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کو ہو کہ جادو وغیرہ کا تو وہ ان آیات کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ آیت نمبر 77 اور آگے آیت نمبر 81 آئے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلان نہیں پا سکتے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی ہو تم دونوں کی، تو تمہاری بات تو ہم ماننے والے ہی نہیں۔ فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا جو کچھ کو لائے تھے تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کاموں کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ فلما علقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سرداروں کے ڈر سے کہ فرعون ان کو عذاب میں نہ مبتلا کر دے، اور بے شک فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو فرعون نے مسجدیں جو ہے وہ تباہ کر دی تھی۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کیا کہ اگر کسی جگہ پر اس طرح نماز پڑھنا مشکل ہو مسجدوں میں تو اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا
موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اعمال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال کو غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، دائی کو اپنا کام کرتے رہنا ہے اور کسی کے بارے میں بھی رائے میں جو ہے وہ ججمنٹل نہیں ہونا، لوگوں کے بارے میں حتمی رائے نہیں دینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں کچھ کہا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر کو ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں ہوں۔ لیکن عذاب دے کر ایمان لانا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک سانس باقی ہو، اور عذاب کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں کیتا۔ کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ اب تو صرف ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ پھر اگر آپ کو اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی، تو ان لوگوں میں سے پوچھ لیں جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا، ورنہ آپ نقصان کھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کا قول ذات پر آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو سامنے آتا نہ دیکھیں۔ پھر کیا کوئی مثال ایسی ہے، کیا ایک بستی جو دیکھ کر عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ تو یونس کی قوم کے سوا وہ قوم جب ایمان لائی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا گیا۔ تو جب شعیب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ابھی ان پر عذاب آیا نہیں تھا، تو تب ان کی قوم نے توبہ کی اور وہ توبہ لانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قبول کیا۔ اگر تیرے رب کی معیشت نہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کریں گے آپ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے آخر کیا مفید ہو سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ برے دن دیکھے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے دیکھے؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ جو مانتے ہیں اللہ ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجیے کہ لوگوں، اب اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کروں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ تو دعا مانگنی ہے تو یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے،
اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارے جو نہ تو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اور اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے تو کوئی اسے ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ وہ پہنچاتا ہے اپنے فضل کو جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما انا علیکم بوکیل۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو جو اس کی پیروی کرے وہی ہدایت پائے گا اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو وہ بے شک اپنے نفس کو ہی گمراہ ہوا، اور میں تم پر کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور پیروی کیجیے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا، اور اس ساری سورت میں جو ہے وہ صبر کی تلقین کی گئی، اور آخر میں بھی صبر کرنے کا ہی کہا گیا کہ جو دوسروں کو بھی بلائے اور خیر کا راستہ نہ چھوڑے تو اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، لیکن کیا ہے کہ صبر کے ساتھ حق پر جمے رہیں۔ سورۃ الحود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ فرمان ہے جس کی آیت پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہے، اس کی طرف سے ہے بہت حکمت والے، خوب باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ ایک مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو وہ تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ استغفار کی کثرت، اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ بہت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ دیکھو یہ جو لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جیسے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، تو اللہ ان کے ظاہر کو بھی اور ان کے باطن کو سب کو جانتا ہے، بے شک اللہ سینوں کے بریز جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہمارے سینوں میں کسی کے لیے اگر کینہ بغض حسد کچھ بھی ہے تو اللہ سب جاننے والا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے ان برائیوں کو، ان دلوں سے ان میل کچیلوں کو نکال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے بابرکت مہینے کی رحمت و برکتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جی آپ ہم اپنی دعا دیکھ لیتے ہیں، پہلے میں پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد جو سسٹر پڑھنا چاہیں۔ ہماری آج کی دعا ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جی کون سسٹر پڑھنا چاہیں گی؟
جو سسٹر پڑھنا چاہتی ہیں دعا تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں. جی حاجرہ. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کی، وہ عرش عظیم کا رب. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی زنیرہ. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی اور کوئی سسٹر پڑھنا چاہیں گی؟ جی روبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ریفلیکشن پوائنٹ پر. جی جن سسٹرز شیئر کرنا چاہیں اپنا ریفلیکشن پوائنٹ کہ کیا اس بارے سے آج ہم نے سیکھا، ہمارے عمل کے لیے ہم کیا پوائنٹ لے کر جا رہے ہیں اپنے. جی حاجرہ. جی میرے ساتھ سسٹر نجمہ ہے اور جنال جی ہیں، یہ اپنے پوائنٹس. جی 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 جی. دینی میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دینی میں اب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ. پھر دوسری بات یہ کہ سختی جو ہے وہ جہالت اور عالمی کی وجہ سے ہے. دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور علم حاصل کر کے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں جانا چاہیے جن میں بیٹھے ہمارا ایمان اور علم دونوں تازہ ہوں. ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ جو ہے وہ خرچ کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت آسان کرواتے ہیں. پھر ایک عمل کی بات یہ بھی آج پتہ چلی کہ ہمیشہ ہم نے باوضو ہو کے سونا ہے. شنازیہ. جی میں نے آج جو اپنے لیے ریمائنڈر کیا وہ جی یہ. جی سوری میرا مائک آف تھا. یہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی شنازی. قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، خوشی ہے، دلوں کی گھٹن دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کی بیماریوں کو شفا عطا فرمانے والا ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے میں رہیں اور آپ تیاری کریں تو قرآن سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی بے شک قرآن ہی ہمارے دلوں کی شفا ہے، قرآن ہی ہمارے لیے نصیحت ہے. اللہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کا جیسا حق ہے اس کو پڑھنے کی ویسا حق اس کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوثر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے سیشن سے 2 پوائنٹس جو ہے میں نے لیے ہیں. سب سے پہلے یہ جو بات آئی نا کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو جنرلی ہم جو لوگ ہیں نا وہ عزت و ذلت کے بارے میں بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتے ہیں نا. تو سبحان اللہ، جب ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کے عزت کا موجب ہے. تو ہوگا یہ کہ بندے بھی عزت دینے پہ پھر مجبور ہو جائیں گے. تو میں نے یہ چیز سیکھی ہے. اور سیکنڈ بات جادو کی بات آئی نا کہ دیکھیں بے شک جادو جو ہے نا وہ برحق ہے اور ایک آزمائش ہے، لیکن میرا ایمان کیا ہے؟ میرا ایمان تو یہ ہے نا کہ اگر میں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتی ہوں یا بسم اللہ پڑھ کے میں گھر میں داخل ہوتی ہوں تو شیطان کیا ابو الجن بھی آ کر میرے کھانے میں سے ایک لقمہ اچک نہیں سکتا. میرا ایمان تو یہ کہ مجھے میرے نبی نے بات بتا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کو، سحر کو سر پر ایسے سوار نہیں کرنا چاہیے، اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے. اذکار کی پابندی کریں، پاکیزہ رہیں، باوضو رہیں. اور جن اور شیطان یہ اللہ کی مخلوق ہے نا تو اس کو اللہ ہی کے حوالے کر دیں، اس کو اپنے سر پہ مسلط نہ کریں. بے شک، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی نا. اور اللہ کے اذکار اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے ہماری پروٹیکشن کا. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ان چیزوں پہ وہ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ایمان پہ پھر وہ اٹیک ہو جاتا ہے ہمارے.
لیکن اگر ہم اذکار کی پابندی اور اپنے کیا کہتے ہیں دعاؤں کی پابندی کریں تو الحمدللہ کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتی. جب اللہ نے ہمیں ایک اتنی پروٹیکٹیو شیلڈ دے دی ہے اور یہ یقین کامل ہے ہمارا کہ جب ہم نے اس کو پڑھ لیا تو پھر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. جی اور کوئی؟ جی نورین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میری طرف سے اگر ڈسٹربنس آ رہی ہو شور کی، کیونکہ نہیں ہمارے آپ کی آواز جو بہت گھر کلیئر ہے ہے. وہ بن رہا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کارپینٹر کی شاپ ہے. تو سوری معذرت اگر آپ لوگوں کو ڈسٹربنس ہوئی ہو تو. نہیں ابھی تو بالکل صاف ہے آپ کی آواز. شفق جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین کیا پارا. میں نے جو یہاں سے پوائنٹ کافی سارے لکھے ہیں، لیکن یہ ایک پوائنٹ مجھے بہت کلک کیا کہ کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا. ہم کون ہوتے ہیں وہ کہنے والے کہ فلانا اور ایسا ہم ہے. عورتوں کی خاص وہ ہوتی ہے نا کہ فوراً ہی ججمنٹل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ہاں ہم فوراً ہی، خاص طور پہ عورتیں جو ہے نا فوراً ہی جو ہے جی رائے قائم کر لیتی ہیں. تو اللہ بس ہمیں بچائے ان اللہ رائے تعالیٰ قائم. ہمیں کیا پتا اللہ کے نزدیک کون کتنا پیارا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. بے تو شک. ہمیں کسی کے بارے میں بالکل نہیں کوئی بھی رائے دینی چاہیے. بے شک. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی اور کوئی سسٹر دینا چاہیں گی یا ہم اپنے سیشن کا اختتام کریں؟ جی سیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے اور تم سے قبول فرمائے. اتنا خوبصورت طریقے سے پارے کو سمرائز کیا، الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. پارے کا اختتام بہت ہی خوبصورت میسج سے ہوا، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جو سلوشن دے دیے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ ہے توکل اور صبر. ان دونوں کا ساتھ، یہ دونوں ایسی چابیاں ہیں، ایسی کنجیاں ہیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے، خاص کر عورتوں کے معاملات میں. یہ ایسی کنجیاں ہیں کہ اس کو پکڑ، اس کو تھامے بغیر، اس کو استعمال کے بغیر ہم اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، پہلے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اپنے رب کو پکاریں، پھر اس پہ توکل کریں. اس کے بعد کوئی بھی پریشانی ہو تو صبر کریں. بلا وجہ کی ہم بالکل ایکسائٹمنٹ میں آ جاتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے 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 اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا. تو یہ رویہ ہمیں اب قرآن پڑھنے کے بعد اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے آج سیکھا کہ یہ دو چابیاں اپنی زندگی اپنے پلو سے باندھ کے رکھنی ہے اور اس کو نہیں چھوڑنی انشاءاللہ تعالیٰ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں، اس کو قرآن کی ادائیگی میں، اس کو پڑھنے میں جو بھی اعراب کی کوئی غلطی اگر ہوئی ہو یا کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.